کے حوالے سے گفتگو کریں حافظ محمد دانش۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انما المؤمنون اخوہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون تو پھر خون ہے، بٹکے گا تو جم جائے گا۔ حضرات ذی وقار، اس زرق و برق روشن اور خوشگوار ماحول میں مجھے ایک ایسے دردناک موضوع پر بولنے کا کہا گیا ہے جس کا درد اور اذیت اس قدر ہے کہ اس خوشگوار ماحول کو افسردہ کر کے رکھ دے گی۔ سامعین حضرات، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بسنے والے ہر باشندے کی آواز کہوں، تڑپتی سی سکتی ماں کی چیخ و پکار کہوں، یا اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کی عزت کو تار تار کرواتے ہوئے ان بھائیوں کی آہ کہوں، یا پھر اس کو اس تڑپتے ہوئے باپ کی آواز کہوں جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، یا پھر اس بیٹے کی آہ کہوں جس کے سامنے اس کی ماں کو نوچا جا رہا ہو۔ حضرات ذی وقار، جب میں اس مجلس کو دیکھتا ہوں، ان ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ کشمیر کے وہ طالب علم یاد آ جاتے ہیں جن کو وہ طالب علم جو روزانہ اپنے بستوں کو، اپنی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید کہ وہ کل کا وہ دن ہوگا کہ وہ سکول جائیں گے، شاید کہ کل کا وہ دن ہوگا وہ مدرسے جائیں گے، شاید کہ وہ کل کا دن ہوگا وہ کالج جائیں گے۔ حضرات ذی وقار، اپنا ذرا جائزہ لیجئے، کشمیر کے اندر 92% لوگ مسلمان ہیں، اور 92% مسلمان لوگ ہیں، اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کا حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی جب مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو جب وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ کہا گیا کہ ظالم کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ فرمایا جب وہ ظلم کر رہا ہو تو اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ آگے چلیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ارے لوگوں، جب ظلم کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ دل میں اس کو برا جان لو۔ حضرات ذی وقار، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تری المؤمنین توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ انسان کے جسم میں جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم کھول اٹھتا ہے۔ یہی مثال مسلمانوں کی ہے۔ جب ایک مسلمان مظلوم ہوتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہی تکلیف جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہی دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج اٹھیے اور آج بھی یاد رکھیے، کشمیری بہنیں آج بھی تلاش کر رہی ہے کہ کوئی محمد بن قاسم اٹھے اور انہیں بھارت کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ میرے بھائیوں،
بھائیوں، قائد اعظم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور اپنی شہرگ کا حال دیکھیے، کہ کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر سے لاشیں نہ اٹھی ہوں، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کی عزتیں محفوظ رہی ہوں۔ وہاں درندوں کی طرح ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں ہر ایک مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پر کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بہو، کوئی بھی کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ اٹھیے، محمد بن قاسم بنیے، صلاح الدین ایوبی بنیے، اور نکلیے، کشمیر کو آزاد کروائیے۔ ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر، ٹوٹے گی ہر ایک زنجیر تیرے نام سے اے کشمیر۔ یہ خون شہیدوں کا، یہ نور امیدوں کا، ہم مل کے بچائیں گے، ہم مل کے بچائیں گے ان لٹتے ہوئے گھروں کو۔ تیرے نام ٹوٹے گی، تیرے نام سے ہر ایک زنجیر، اے کشمیر اے کشمیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔